السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال موضوعات شگوفے چٹکلے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین بہت شکریہ آپ کا۔ میں ڈر رہا تھا کہیں میرا اینکر یہ نہ کہہ دے کہ چند چٹکلے شگوفے لے کے حاضر ہے آپ کا اینکر منور ظریف۔ یار تم ایک سینئر جرنلسٹ ہو، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے شگوفے چٹکلے ہی کہا، میں نے کون سا یہ کہہ دیا ناظرین سے کہ 2 سروں والا گائے کا بچڑا دیکھے۔ ناظرین چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یہ تو آگے سے بات بڑھاتے ہی رہتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی ہے نا، بائی نہیں ہارنا نہیں ہوتا اس سڑے۔ پڑھے لکھے بندے کو یہ وقت ہوتا ہے کہ کہیں میں چپ کر گیا تو یار سننے والے کیا کہیں گے کہ پڑھا لکھا بندہ چپ کر گیا۔ ناظرین میں نے آج جو موضوع چنا تھا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ خواتین جو ہیں، میں نے ریڈ کیا ہے بلکہ انالیسس وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے واچ کیا ہے کہ خواتین کا جو مصروفیت ہوتی ہے نا سارے دن کی، ان میں ان کا شیڈول میرا خیال ہے کوئی 95% جو ہے وہ میک اپ، جیولری اور کپڑوں کے گردی گھومتا ہے۔ حیران کن میں منظر دیکھتا ہوں کہ ایک دکان پہ دوست کے پاس میں بیٹھا ہوتا، اس کے سامنے لیڈی کپڑوں کی دکان تھی اور عورتیں میرا خیال ہے کٹو کٹ 2.5-3 گھنٹے ادھر بیٹھ کے شاپنگ کر رہی تھی۔ میں حیران، میں نے کہا یار یہ خواتین اتنی لمبی شاپنگ کرتی ہیں، کپڑا خریدتی ہیں، یہ کپڑا کھڈی پہ چاڑ کے بنا کے پھر لے کے جاتی ہیں۔ کہتا بھائی جی آپ کو نہیں پتا خواتین کو کپڑا خریدنے کا کس قدر لانگ شوق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ کپڑے والا ایک دن کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک دن ساری دکان کے تھان کھول کے ایک عورت کے اگے رکھ دی، اسے پسندی کوئی نہ آئے۔ اخیر میں نے آک کے کہا کو 4 گھنٹے بعد کہ بی بی جی مجھے معافی دے دینا جناب، میری دکان میں آپ کی پسند کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے چلو کوئی گل نہیں، میں بھی سبزی لین آئی۔ بیچارے کی ساری دکان ہی کھلوا دی، یعنی سبزی لینی آئی ہوئی راہ جانتے ہوتی ساری دکان دیڑ کے رکھ دیتی۔ ویسے ہوتی ہیں ایسی کچھ خواتین؟ تم تو نہیں ہے نا؟ نہیں میں بالکل نہیں۔ بس پہلے ہلکی سی سرخی بھی لگا کے فٹافٹ سیلفی لیتی ہے، پھر ہلکا سے سیلفی کے معاملے میں بھی دیکھ لو تم کہ خواتین سیلفی کی اتنی شوقین ہے کہ ویلی بیٹھی آپ بھی سیلفیاں کھینچتی رہتی ہیں اپنی۔ حالانکہ جتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے ان کو اپنا منہ مرمت کرتے ہوئے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ منہ کس طرح کا ہے، مگر نہیں، بار بار کھینچ کے دیکھتی ہیں شاید کوئی بہتری ہو جائے۔ یا شاپنگ یا سیلفیاں یا پھر ڈرامے دیکھنا۔ ڈرامے اس قدر توجہ سے دیکھتی ہیں، اتنی توجہ سے سورے کی بات نہیں سنتی جتنی توجہ سے یہ سیریل ڈرامے دیکھتی ہیں۔ اور وہ کہتا ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کڑی نو پہلی قسط جی سمجھ آ جانی چاہیے سی، اور دیکھو نا 7ویں قسط طلاق لے لئی سو تے اگے تے لکھ دیاں قسطاں پئیاں نے خجل ہی ہونا سو۔ ڈرامے دیکھنا بھی قابل برداشت ہے، ڈرامے کرنا یار خیر اس نہج تک تو میں نہیں پہنچوں گا، میں کرو شکر کھا بیٹھوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو کر سکتا ہوں نا بات یار۔ تمہیں تو عبادت پڑ گئی ہوئی ہے، بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یار نہیں بھی گل کرنی تو بےزتی ہونا تو پھر کرو کشتی اور پوچھ اس طرح کی باتوں پہ ہلکا ہلکا شرما کے ہنس رہا ہوتا ہے، اور میری طرف اس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے کہ یار تو تے سمجھ نہیں ہے، تو میرا پھینٹی پیٹی پرا ہے۔ خبریں شروع کر دیں میرے خیال سے۔ گجرانوالہ میں شادی کا باسی کھانا کھانے سے براتیوں کی حالت غیر، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ او میرے امال کا ایک باسی کھانا اوپر سے کچھ گجرانوالہ، یہ غور سے پڑھو باسی کھانا لکھا ہوا ہے۔ گجرانوالہ میں شادی کا باسی کھانا، کیونکہ میرے تائے کو بھی ایک دفعہ اس حادثے سے 2-4 ہونا پڑا تھا۔ اچھا، اس نے جا کے ڈاکٹر کو بتایا کہ جی میں باسی روٹیاں کھانے سے بل ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر نے اس حساب سے دوائی دے دی، وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ حضور آپ کو سنا غلط گیا ہے، میں نے باسی نہیں کہا 82 روٹیاں کھا۔
اس لیے دیکھ لو یہ نا باسی ہے یا بیاسی ہے. باسی ہے جی. ہر براتی نے بیاسی روٹیاں نہ کھا لی. تو یار 82 روٹیاں فی کس تو اہلیہ نے گجرانوالہ کا کیا بگاڑتی ہیں؟ صحیح بات ہے. اس کے بعد تو ہم ذرا موشن پکڑتے ہیں, بلکہ 82 روٹیوں کے بعد کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے چیک ہو گیا, لے آؤ کھول دو روٹی. اچھا جی, ایک رپورٹ کے مطابق گھروں میں پڑے ہوئے پرانے اور بیکار موبائلز میں سونا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وہ جتنے پرانے آپ کے موبائل فونز پڑے ہوئے نا ان کے بیچ میں سونا ہے. ایمان سے؟ اور یار کوئی تمہاری پرجائی نے میرے 3310 کا مرون ڈانا لے لیا ہو. کدھر جا رہے ہیں؟ ادھر دو شو کر رہے ہیں ابھی. دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہی ہے. اس کو ایسی خبریں سنا رہی ہے. بھابھی نے بالیاں نہ بنوا لی ہوں, 33 گرام کی ادھر اور 10 گرام کی ادھر. 3310 یہ تو مذاق کر رہی ہے میرا خیال ہے. نہیں مذاق نہیں کری, یہ رپورٹ ہے کہ موبائل کے اندر تھوڑا تھوڑا سونا ہوتا ہے. سونا مینز گولڈ ہوتا ہے یا بندہ پرانا فون سنتے سنتے سو جاتا ہے؟ پارے بھی بڑے ہوتے تھے نا فون, 3 کلو کا فون بھی سنا ہوتا تھا. گولڈ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. خدا کے واسطے اس طرح کی نہ خبریں پڑا کرو ٹی وی کے اوپر. پہلے موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے یار, یہ نہ کاٹ دینا تمہاری مہربانی. اگر واقعی موبائل کے اندر سونا ہوتا ہے تو بزنس کر سکتا ہے بندہ. یہ ہاں سائیکل پہ بندہ ملے کے چکر لگائے, پرانے موبائل بیچ لو, اس میں سے سونا نکال کے موبائلوں والا اس کا جب بنایا جائے سونے کا سیٹ, پینٹ کے خاتون جا رہی ہو, پتہ لگے بھائی جی کانٹیاں دی کینٹی بجنی شروع. کیا ہوا جی, جس موبائل سے سونا نکال کے کانٹے بنائے تھے نا اس نمبر پہ کال آ رہی ہے. خاتون بیچاری بیاہ میں ایک دم دل پکڑ لے, ہائے میں مر گئی. کیا ہوا؟ آئے میرے دل کو تکلیف ہو گئی. بعد میں ڈاکٹر بتائے جی آپ نے جس موبائل کا جناب یہ ہار بنوایا تھا وہ وائبریشن پہ لگا ہوا تھا, آپ کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا. بھاولپور کے چڑیا گھر میں شیروں کو گوشت ڈالنے والے اہلکار پر شیرنی اور شیر نے حملہ کر دیا. تو پھر غصہ جانور کو بھی چاڑ ہی جاتا ہے نا. ہوئی ہے میری ٹیلی فون پہ بات شیر کے ساتھ, میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے, حد ہو گئی تمہارے والی. کہتا بھائی جی تو کی دسی ہے جو گوشت فقیراں نے کٹھا کیتا سی وہ انہاں اگے بیچ گئے تے انہاں ساڈے اگے سٹ چھڈے. ہوتا تو وہ بھی گوشت ہی ہے نا یار. اور نہیں یار ہوتا تو گوشت ہی ہے, مگر فقیروں کو لوگ جو سینے کی بوٹیاں پکڑا چھوڑتے ہیں. اب شیر بھی نہیں اس طرح کے کھاتے, وہ کہتے ہیں بھائی جی پوٹھ تے چانپ بس. کشمیری شیر نہیں شیر ہیں سارے کشمیری, تمہیں پتہ ہی. میں نے ریچھ سے بھی پوچھا نا, میں کہا چاچا یہ کس لیے لڑ پڑے ہیں خوراک والے بندے کے ساتھ شیر سارے؟ کہتا بس پتر تینوں پتہ ہی ہے کشمیری یا روٹی تو لڑ دے نہیں یا بوٹی تو لڑ دے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حضور والا آپ میرے حوالے سے اپنے اندر ٹالرنس یا برداشت پیدا کریں, اس سے آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے. جس طرح میں آپ کو برداشت کرتا ہوں اور میری پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے, گروم ہو گئی ہے. ایک دیکھ رہے ہو نا, نظر آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے. نہیں زیادہ زور نہ لگاؤ, پرسنالٹی پاڑ نہ جائے. میری بات سنو, میں سنجیدہ موضوع ہے اور سنجیدہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. پتہ نہیں کدھر لے گئے ہو تم بات کو. خود ہی تم نے ایسے کر کے گروم کیا ہے نا تو میری ہنسی پھوٹ پڑی ہے. کون سی گروم کر رہے ہو آپ پرسنالٹی؟ ایسے نہیں, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے یہاں پاکستان میں وطن عزیز کے ہر کونے میں اگر ہم کبھی غور کریں اس بات پہ تو یہ جو برداشت کا مادہ ہے یہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے, بہت زیادہ, اور یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن میں اس موقع پہ ایک تمہیں ایک عالمگیر سروے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت زیادہ حیرت انگیز ہیں. ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز ہے. اچھا ہاں جی, دنیا میں ایک ادارہ ہے ورلڈ ویلیوز سروے. اچھا, بہت مستند, بہت معتبر, اور یہ یونیورسٹی آف ایبرڈین برطانیہ میں اس کا ہیڈ آفس ہے. یہ ایبرڈین غالباً اسکاٹ لینڈ میں, اسکاٹ لینڈ کا جو شہر ہے ایبرڈین, وہاں کی یونیورسٹی آف ایبرڈین میں اس تنظیم کا ہیڈ آفس ہے. 100 سے زیادہ دنیا بھر کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے لیے دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں سروے کرتے ہیں. لوگوں کے رجحان
رجحانات کو, लोगों की आदतों को जानने के लिए, बल्कि कहना चाहिए कौमों की आदतों को जानने के लिए उसने नस्ली बर्दाश्त के हवाले से या टॉलरेंस के हवाले से एक आलमगीर सर्वे किया है, और दुनिया में इस हवाले से जिस कौम को बदतरीन या सबसे ज्यादा इनटॉलरेंट कौम करार दिया है वो इजिप्ट है, मिस्र. ठीक, अच्छा जी. और दूसरे नंबर पर कौन सा मुल्क है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार है? पाकिस्तान. ना ना यार, पाकिस्तान नहीं है. कौन सा मुल्क हो सकता है? जरा नजर दौड़ाओ चारों तरफ. जहाँ पे फुल से आपा पड़ा हो. फुल से आपा है. अदम बर्दाश्त अपनी इंतहा पे है नस्ली बर्ताव के हवाले. वो तो फिर इंडिया ही हो सकता है. यस, नस्ल के हवाले से. नस्ल के हवाले से हिंदुस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है. माय गॉड. इजिप्ट में 51% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी अंदाज में नस्ली तासुब का शिकार है, और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की तादाद 43.5% है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने हमसाये में तो क्या अपने मोहल्ले में भी किसी. तो इंडिया में जो बेड़े गर्क हुए हैं उसके अलावा भी देखो ना तुम लोग, इतने सख्त नाला हैं एक दूसरे से. ये एजाजात और जो सरकारी इनामात तकसीम हुए हैं वो लोगों ने वापस करना शुरू कर दिए. 100 के करीब लोगों ने कहा कि बढ़ो अपने एजाजात. हाँ एग्जैक्टली. मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का कितना लंबा है? पाकिस्तान को हम बहुत ज्यादा अपनी अदम बर्दाश्त पर खुद भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन नस्ली तासुब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में आता है, यानी नीचे वाले 10 मुल्कों में. जहां के लोग यानी बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, और यहां पर अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करने वालों की तादाद जो है, जहां पर मिस्र में 51% और हिंदुस्तान में 43.5% जो लोग हैं वो इनटॉलरेंट है, वहां पर नस्ली तासुब के हवाले से पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ 6% है. वाह 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 वाह, माशाल्लाह, मुबारक हो जी इस हवाले से. मगर मैं फिर माफी चाहता हूँ, अदम बर्दाश्त जो दूसरे हवाले से पाकिस्तान में नजर आता वो काफी मेरा ख्याल है वो, और उसमें तेजी से, बिल्कुल उसमें तेजी से नस्ली हवाले से तो वाकई हम एक दूसरे से इतनी कोई मिलजुल के रहते हैं. तमाम नस्लों के लोग एक ही मोहल्ले में एक ही जगह पे मिलजुल के रहते हैं, और लोगों को पता भी नहीं होता कि फलां कौन है फलां कौन. मगर ये बाजार में अगर किसी का पैर में दिया जाए या मोढ़ा बज जाए या किसी के मोटरसाइकिल का शीशा आपकी गड्डी को लग जाए, मर्सिडीज को, या आपकी मर्सिडीज किसी गरीब को हल्की सी टच, या आपकी साथ वाली निशिस्त पे कोई अहले इल्म अहले अदब बंदा बैठा हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं होता आपसे. वो होना चाहिए ना, बेशक वो माड़ा है बेचारा, उसने गैल से लगाए हुए हैं या नहीं आपकी पर्सनैलिटी जितना, मगर अहले इल्म और अहले अदब तो है ना, उसको बर्दाश्त करो. इस हवाले से मेरा ख्याल है काफी अदम अपना है, वो क्या कहते हैं, अदम टॉलरेंस. अदम टॉलरेंस, बर्दाश्त, ये काफी नजर आता है. लोग लड़ पड़ते हैं. जिस शोबे में मेरा ख्याल हम सबसे ज्यादा अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं वो मीडिया या सोशल मीडिया है, और अगर मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए इसका जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती होगी. बिल्कुल ठीक बात है. सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ज्यादा गाली गलोच, और मिनट में एक दूसरे को गंदी गालियां देनी शुरू कर देते हैं. एक जुमला आपकी मर्जी के खिलाफ हो जाए, आप पर फौरन लिफाफे के फतवे जारी हो जाएंगे, आपको करप्ट कह दिया जाएगा, और अगले दिन आप अगर उसी लीडर की तारीफ कर दो तो आपकी तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे. इसलिए मेरा ख्याल है कि जो मीडिया में जो लोग ऑनेस्ट हैं उनकी ऑनेस्टी पर शक कर करके हमने ऑनेस्टी को भी मशकूक कर दिया है. यानी वो लोग जो सच्ची बात कहने के आदी हैं वो भी लोगों के रिएक्शन के दबाव में आकर डंडी मारने पर मजबूर हो जाते हैं. हाँ जी, हाँ जी. यानी वो बात जो उनके दिल में है वो कहते हुए झिझकते हैं.
اب بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ نیٹ کے اوپر ایک دوسرے کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، اور زیادہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں. دلیر آدمی دوسرے کو برداشت کر جاتا ہے، بڑے دل والا. یہ چھوٹے دل کے لوگ جو ہے نا جی وہ پھر دیکھتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا تو وہ کسی کے دروازے کو روڑا مار کے دوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ نیٹ پہ کون سا کو ہمیں دیکھ رہا ہے، یا کسی کو کیا پتا لگنا کہ یہ کون ہے. کسی پوسٹ کے جواب میں اپنا اگر آپ کمنٹ دینا چاہتے ہو تو آپ اپنی دلیل کو اونچا کرنے کی بجائے اپنی آواز کو اونچا کرتے ہو، جو ایک مشہور مثال ہے. آپ اپنی آواز اونچی کر کے سچ ثابت نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو بڑے دل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، صاحب علم لوگ، وہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بلکہ کسی کی بات غلط کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھا کے دلیل اور منطق کی زبان میں بات کیجئے، بجائے یہ کہ ہم فوری طور پہ جو اپنا ریاکشن دیتے ہیں وہ یا حقارت کی زبان میں دیتے ہیں، نفرت ہمارے اندر سے پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہوتی ہے، اور یا پھر بے تاشا اندھی محبت اپنے لیڈر کے لیے، جس کا ہم بار بار رونا روتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے اندھی محبت اور دوسرے کے لیڈر کے لیے، دوسری سیاسی جماعت کے لیے اندھی نفرت. یار اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عدم برداشت پر بات کرو وہ بھی عدم برداشت کا شکار ہو جاتی ہے. وہ جو برطانوی اس نے سیمول ٹیلر نے کہا تھا نا کہ I have seen great intolerance shown in support of tolerance. Well said. جبکہ ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر اور ہمارے لیڈر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کے برداشت کا مظاہرہ کیا، کائنات میں ایسی مثال کہیں اور ملتی نہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ برداشت جو ہے وہ مسلمانوں میں ہونا چاہیے. کہ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے.